کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں۔ ایک ہے 1 تہائی رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو اب آپ گنیں 8:30
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں, یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے, تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے. عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3. سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت ہے. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے, ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی, یعنی 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے, یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی, مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے, اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی, اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے, یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ, چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو, تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے, جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر, تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو, اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا, سستی کھاتا, دوبارہ ہاتھ ڈالتا, پھر تھوڑی سی کشمش تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لیتا. بے صبری نے کیا کیا, وہی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا نا, کہ ہائیبریڈ گندم نکال دی, آرگینک چیزوں سے ہمیں کیا کر دیا محروم. کھاد بناؤ, ٹھکا ٹھک پھل نکالو, ٹھکا ٹھک. وہ ٹھکا ٹھک تو نکل رہے ہیں, ان میں ٹیسٹ بھی. تبھی تو میں بھنڈی کے ولاگ بنا رہا ہوں تمہیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو شاید کوئی خواب میں بھنڈی آ گئی تھی, کیا ہو گیا تھا, ہر 2 دن کے بعد لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھنڈی کاٹ رہا ہوں میں. یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اگاؤ, کوئی اسپرے نہیں ہے, کوئی اس میں وہ دوسری کھاد نہیں ڈالی ہم نے, یہی گوبر جو گائے کا گوبر ہوتا ہے آرگینک, کتنی اس میں برکت ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کس گھر میں 1 پلیٹ بھنڈی لے کے جاؤ گے, اتنی ماشاءاللہ کٹ رہی ہے کہ سب گھروں میں جا سکتی ہے بڑے آرام سے. سمجھتے ہو, یہ تو صرف پبلک کو سمجھانے کے لیے, گملوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن بے صبری کیا ہے, نہیں بھائی محنت نہیں کرنی ہے, زہر کھا لیں گے.
बकरी नहीं पालनी है, चिची उठना, लोग हमें कहेंगे बकरी पाली हुई है इन्होंने। तो ठीक है भाई, मरो, फिर क्या करो, मरो, यही दूध पी पी के। मैं भी मर सकता हूं, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं तो आप बोलें देखो ऑर्गेनिक भिंडी खा के मर गए, लेकिन उस मरने में गुनाह नहीं मिलेगा। अल्लाह कहेगा तूने तो कोशिश की थी, बस मौत तो फिर मुकद्दर है, वो तो अल्लाह की। कोरोना जब आया है तो वो किसी की गलती से थोड़ी आया है, वो तो आ गया बस। तो जब अल्लाह मारना चाहे, एक होता है आप खुद मरे, तो मैं आज भी मर सकता हूं, कल भी मर सकता हूं अल्लाह की तरफ से। एक होता है आप अपने आप को मारे, हम मार रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस बेसब्री का क्या नतीजा निकला, वो जो बंदर ने ना क्या किया, बोतल, शीशे के बोतल में हाथ डाला, एक ही दफा में बहुत सारी किशमिश, मुट्ठी बड़ी हो गई तो हाथ निकल नहीं रहा। दूसरा बंदर कह रहा है अबे थोड़ी सी किशमिश छोड़ देना, लेकिन बेसब्री नहीं, क्या चाहिए। तो वो कह रहा है जब हाथ ही नहीं निकल रहा तो ये करेगा क्या तू इसका। अब वो छोड़ते हुए भी तकलीफ हो रही है, वही हुआ, मालिक आ गया तो वो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो ये है बेसब्री। ये काफिर में बेसब्री क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुस्लिम जो मजहब को फॉलो करते हैं उनमें बेसब्री का उनसर कम है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान जल्दबाज है, बेसब्री में जल्दबाजी करते हैं। तो इसका हासिल यह है कि इंसान क्या है भाई, बेसब्रा। आगे उस बेसब्री का अल्लाह ने एक मुजहर बयान किया कि बेसब्री पे क्या क्या नतीजे निकलते हैं, किन किन चीजों में ये गड़बड़ करता है बेसब्री की वजह से। तो उस एक चीज को अल्लाह ने हाईलाइट किया है कि उन्हीं बेसब्री के में एक बात यह भी है, इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इसे कोई परेशानी आती है चीखो पुकार शुरू कर देता है, एकदम बेसब्री करना शुरू कर देता है। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब इसके पास दौलत आती है कंजूस बन जाता है, ये कहता है कि इस दौलत को मैं खर्च ना करूं बल्कि इस दौलत को डबल करने की कोशिश में लग जाता है। तो ये भी बेसब्री का एक मुजहर है। तो वक्त चूंकि पूरा हो चुका है तो ये इंशाल्लाह अगले बयान में मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट समझ में आ गया, बेसब्री। तो हर खैर की बुनियाद सब्र है, आपके अंदर सब्र आ गया ना, कंट्रोल, आपका अपना कंट्रोलिंग सिस्टम मजबूत हो गया, अपने ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम, तो बस आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो, अल्लाह की नजर में भी और दुनिया में भी। गोरा दुनिया में कामयाब है, आखिरत में नहीं, और दुनिया में भी जाहिरी लिहाज से कामयाब है, हकीकत में तो दुनिया में भी कामयाब नहीं। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल, और ये कंट्रोलिंग सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत रोजा रखने। इसलिए मैं बार बार कहता हूं नफली रोजों का रिवाज डालो, समझते हो, पीर जुमेरात का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, क्योंकि खाते रहना जो है ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। और खाने से बचना क्या है, जब इंसान रोजा रखता है ना बोर होना शुरू होता है, दिल नहीं लगता किसी काम में, उसके बावजूद भी जब वो काम करता है तो उसमें अपने आप पे कंट्रोल करने की ताकत पैदा होती। आपने देखा होगा कुछ लोग काम करते हैं दिमागी, हर थोड़ी देर में उनको चाय चाहिए, तो आदत बना ली ना, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए उनको। तो आप आदत ही ऐसी बना लो, भूखे रह के काम करना सीखो। टेंशन में डालोगे तो फिर क्या होगा, वो टेंशन थोड़े दिनों बाद आपके लिए टेंशन रहेगी नहीं। हमारे अकाबिर में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, साहिब हिदाया जो थे ना, साहिब हिदाया जिन्होंने हिदाया लिखी है, जिस पूरी दुनिया में फिक़ा की सबसे ज्यादा पढ़ाई जानी, यानी इस्लामी कानून जो यूरोप में भी पढ़ाई जाती रही है, गोरों ने भी इसको पढ़ा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइज हुई है वो हिदाया है। तकरीबन 7वीं सदी हिजरी में बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े फकीह थे, उन्होंने लिखी तो 80 जिल्दों में थी, उसको मुख्तसर किया फिर उन्होंने। तो उन्होंने 13 साल रोजा रखा है कंटिन्यू, सिर्फ ईद बकरीद का छोड़ते थे। बहुत से हमारे ऐसे अकाबिर मिलेंगे आप, वो ना मरे ना उनको कोई, और इतने दिमागी काम दुनिया से करके चले गए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में क्या आता है, सारी जिंदगी रोजा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। ये और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब चंद दिन रोजा रखते हो तो रोजे की आदत पड़ जाती है। ये बहुत मुश्किल है, एक दिन रोजा रख के एक दिन नागा, फिर अगले दिन रोजा रखना, बहुत मुश्किल काम है ये। तो होना तो ये चाहिए था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इतनी टेंशन में डाला हुआ था कि एक दिन रोजा एक दिन नागा, तो अब दुनिया में किसी काम के ना रहते फिर तो वो। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइफ जितनी टफ थी, दुनिया फतह की है उन्होंने। कोई जंगी कमांडर जो दुनिया फतह कर रहा हो वो आराम से बैठ सकता है, दुनिया फतह की है उन्होंने। और रातों को इबादत और दिन में पूरा निजाम ममलकत संभाल रहे थे वो, पूरा निजाम ममलकत। तो इसलिए भाई जितना अपने अंदर सब्र पैदा करोगे आपकी लाइफ निखरती चली जाएगी, और जितनी बेसब्री वाली ख्वाहिशात पूरा करने वाली जिंदगी, उतना ही लाइफ का बेड़ा गर्क। चरसी हीरोइनची बर्बाद क्यों होते हैं, सब्र नहीं होता, छुट्टा उनको चाहिए होता है। लाइफ को क्या करने के लिए,
انجوائے کرنی, تو اس انجوائمنٹ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صبر کرنے کا بھی میں سکھا رہا ہوں نا, یہ بار بار یوں کر رہے ہیں, ٹائم ہو گیا. اچھا خیر, وما علینا, عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا. لائیں دے بھائی, کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, گزارش عرض یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیگم کو یہ کہا کہ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں, پھر تم جہاں رہنا چاہو جس کے ساتھ رہ سکتے, کیا اس جملے سے طلاق واقع ہو گئی؟ آزاد کیا نہیں بلکہ کر دیتا ہوں کہا ہے, اور اس شخص کی نیت بھی کوئی ایسی نہیں, اس سے طلاق نہیں. آزاد کا لفظ جو ہے نا, آزاد کا لفظ یہ کنایہ میں, البتہ یہ عام کنایات کی طرح نہیں ہے. کلام میں اگر واضح قرینہ موجود ہو نا, ویسے تو ہر کنایہ میں قرینہ دیکھا جاتا ہے, لیکن آزاد میں کچھ قرائن ایسے ہیں جن سے وہ صریح بن جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا میں نے تمہیں اپنے نکاح سے آزاد کیا, پھر تو طلاق ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. یا یوں کہہ دیا کہ تم مجھ سے آزاد ہو, تو بھی طلاق ہی واقع ہوگی, بے شک نیت نہ بھی ہو. یا بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور جواب میں کہہ دیا ٹھیک ہے تم آزاد ہو, تو یہ کنایہ ہوگی, کیونکہ یہاں قرینے کی وجہ سے اس کو ہم طلاق کی نیت پر معمول کر رہے ہیں. اب یہ پیچیدہ بحث ہے, اب آپ لوگ کی کیا کھوپڑی میں آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ہی کوئی کہتے بیوی اس کو تم آزاد ہو, تو اس میں نیت پوچھی جائے گی. نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہوگی, طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن بعض دفعہ کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے, یا سیاق و سباق میں ایسا قرینہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے بھائی تیری طلاق ہی کی نیت تھی, کیونکہ مرد بعد میں مکر جاتے ہیں. بعض دفعہ کہتے ہیں طلاق کی نیت نہیں تھی, حالانکہ قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت. اچھا بھائی, فارغ کا لفظ میں بھی ایسا ہی ہے, فارغ, تو اکثر لوگ کہتے ہیں میری طرف سے تم فارغ ہو, اس میں بھی نیت دیکھی جائے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج تو بہت کم مسائل آئے ہیں, لوگ ہی بارش تھی نا شاید لوگ نہیں آئے, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. کسی نے پوچھ ہے زلفیں, آپ گنجے ہو, آپ زلفوں کا پوچھ, کمال ہو گیا یار. آپ مجھے پہلے ہنسنے تو دو, بال ہیں نہیں کہہ رہے ہیں, زلفیں کہاں تک رکھ سکتے ہیں, تھوڑا ہنسنا تو حق بنتا ہے نا ہمارا. زلفیں جتنی بڑی چاہیں رکھ لیں, یہاں تک بھی لے جائیں جہاں تک جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو طریقہ آپ کا ہے, وہ کانوں کی لو تک, جب یہاں تک بڑے ہوتے تھے تو آپ کٹواتے تھے ان کو, یہاں تک لے آتے تھے. نصف لو ہے یا لو تک مجھے یاد نہیں, تو پھر بڑی کرتے تھے, پھر یہاں تک. جائز تو کندھوں سے بڑی کرنا بھی ہے, لیکن برا لگے گا نا آدمی اتنے بڑے بال لے کے گھوم رہا ہے, اور ہر آدمی پہ زلفیں جچتی بھی نہیں ہیں. میں تو اب عادت پڑ گئی ہے, ورنہ میرا بھی دل چاہتا ہے چھوٹے بال رکھوں, آسان ہے سنبھالنا. یہ سنت عادیہ ہے, دینی سنت نہیں ہے زلفیں رکھنا. سنت عادیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو نبی نے بطور عادت کے کیے, تو کسی قوم میں کلچر نہیں ہے تو نہ رکھے وہ. مفتی صاحب, غامدی صاحب, انجینئر علی مرزا محمد شیخ اور ان جیسے دوسرے اسکالرز جو مسلمانوں میں قرآن و حدیث کی ایسی تشریح پیش کر رہے ہیں جو 1400 سالوں میں کسی نے نہ کی, کیا یہ لوگ غیر مسلم ایجنٹ اور غیر مسلم سازشوں کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے اب تک انہیں اس نظر سے کیوں نہیں دیکھا؟ پتہ نہیں ایجنٹ ہیں نہیں ہیں, یہ تو میں دعوے نہیں کرتا کسی کے ایجنٹ ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ پراپر علم نہیں ہے نا, پراپر وے میں جب تک علم نہیں ہوتا تو انسان صحیح گائیڈ نہیں کرتا. کوئی 4 کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے, تو عالم بھی ایک پراپر ہے. پہلے عربی گرامر میں عبور ہونا چاہیے, عربی ادب پہ عبور ہونا چاہیے, کیونکہ سارے علوم تو عربی زبان میں ہیں. اس کے بعد پھر فقہ کو پراپر وے میں پڑھنا چاہیے. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے علماء نے قرآن و سنت سے جو مسائل نکالے ہیں ان کا اختلاف کیا تھا, ان کے ایک ایک کے دلائل کیا تھے. جب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں, میرا بھی پہلے مدرسوں کے بارے میں یہی خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مدرسوں میں, ایسے ہی بچے بس شاید فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہوں گے, بہشتی زیور پڑھتے رہتے ہوں گے. جب تک میں مدرسے میں نہیں گیا تو میرا بھی یہی خیال تھا. یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھو, ہماری قوم کی ہر فیلڈ میں تباہی بربادی کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا. جب تک خود مشاہدے نہ کیا کرو, نہ جا کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ کرو. میرے بہت سے کانسیپٹ یورپ کے بارے میں تبدیل ہو گئے جب میں وہاں گیا, حالانکہ میں بڑے جزم کے ساتھ کہتا تھا, لیکن جب میں وہاں گیا ہوں میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تھائی لینڈ کے بارے میں یہ تھا اتنا عیاش ملک ہے. بینکاک تھائی لینڈ کا پہلا تصور کیا آتا ہے؟ عیاشی, ابے جگہ جگہ طوائفیں, اور او بھائی جو بھی جا رہا ہے وہ عیاشی کے لیے ہی جا رہا ہے, ایسا تصور تھا. اور ایک لوگ نہیں, ہر آدمی یہی کہتا تھا. جب ہم گئے تو ہمیں وہ ویسا ہی لگا جیسے باقی کنٹریز ہیں. ہاں 2 دفعہ گیا ہوں, ہوگی عیاشی میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ گلی محلوں میں بس گھومتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوں یا طوائفیں گھوم رہی ہوں. تو مخصوص مقامات پر ہے, وہ تو ساری دنیا میں ہر جگہ ہی ہے. وہاں ذرا سستی ہوگی. جیسے وہ 2 عورتیں میت پہ, خواتین میت پہ جب روتی ہیں نا تو اپنے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, ساڑیاں واڑیاں, تو میت پہ رو رہی تھیں. تو روتے روتے بھائی منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے بہن یہ دوپٹہ کتنے کا لیا, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا؟ تو وہ رو رہی ہے, منع کے ابا بےچارے آدھا ڈرامہ دیکھا تھا, آدھا رہ گیا ان کا,
اللہ جنت نصیب ہے, بولٹن مارکیٹ سے لیا تھا, یعنی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کہہ رہی ہیں بولٹن مارکیٹ سے لیا تھا, ہاں اللہ تعالیٰ مرحوم کے وہاں سستا مل جاتا ہے ذرا. تو تھائی لینڈ میں بے حیائی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, تھوڑی سستی ہوگی دوسرے ملکوں کی نسبت, لیکن ایسا میرے جو تصور تھا نا کہ وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں گویا کوئی شریف آدمی رہ ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے شریف لوگ, بلکہ جو دوسرے ملکوں کی بے حیائی سے پریشان تھے, بہت سے انڈینز کو میں نے دیکھا وہ وہاں مائگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر یہاں انڈیا کی نسبت زیادہ سیو ہے, ان کا یہ کہنا تھا, واللہ عالم. تو ایسے ہی نا, جب تک آپ نہیں دیکھتے, ملتے نہیں ہیں, دنیا کا پتہ چلتا نہیں ہے انسان کو, تو یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں. اور یورپ میں کچھ خوبیاں بھی سامنے آئیں, کچھ ایسی خامیاں بھی آئیں جو پہلے ہمیں نہیں معلوم تھیں, اور وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتی. ایک خوبی جو لوگ کہتے ہیں نا عورت بہت محفوظ ہے, یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے نا, یہ کسی اور کو سناؤ جا کے, ٹھیک ہے نا. یورپ میں عورت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے, یہ لطیفے ہیں. وہی محفوظ ہیں جو خیال کرتی ہیں اپنی حفاظت کا بہت زیادہ, ورنہ تو بہت ہی ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹروں سے نے بتایا ہمارے یہاں تو ایسا ہو جائے ڈاکٹر کلینک بند کر کے بھاگ جائے گا. ڈاکٹروں سے پوچھے میں نے وہاں پہ, بھائی ہر ہفتے کسی عورت نے کیس کیا ہوتا ہے جبری زنا, مجھے زبردستی زنا کیا میرے سے. ہمارے یہاں تھوڑی ہوتا ہے ایسا, تو ہر دوسرے تیسرے دن, اور کوئی کیس ہی نہیں بنتا جس پہ دعویٰ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ثبوت تو ہے نہیں عورت کے پاس. بڑے عجیب ہی مسائل ہیں. خیر, کچھ خوبیاں بھی ہیں جو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ہے, لیکن وہاں جا کے دیکھ. تو دنیا میں کبھی بھی جب تک کسی کو دیکھو نہیں نا, فوراً رائے قائم نہیں کر لیا کرو. یہ دیکھ کے چاول نہیں ہوتی دنیا کے. آپ نے باورچی جو ہے وہ چند چاول چیک کر کے پورے چاولوں پہ حکم لگا دیتا ہے. تو آپ نے 4 مولوی دیکھے, سارے مولویوں پہ حکم لگا دیا. چند مدرسے دیکھے, سارے مدرسوں پہ حکم لگا دیا. میں جب مدرسے میں داخل ہوا, میں تو کالج سے آیا تھا, تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا, پتہ نہیں کیا. ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں. جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو بھائی وہ ماشاءاللہ ایسے علوم, اس میں ایسی ڈیبیٹ ہوتی ہے دلائل کی دنیا میں کہ یہ مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے, اس کی دلیل امام شافعی کی کیا دلیل ہے, امام حنیفہ کی کیا دلیل ہے, امام مالک کیا دلیل دیتے ہیں, اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے, حدیثوں پہ بحث, سندوں پہ بحث. تو بہت مضبوط علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں میں. ہاں, بہت سی مدرسوں میں کھیپ ایسی تیار ہو رہی ہے جو فارغ ہوتی ہے, وہ ہوتے ہی فارغ ہیں, وہ ہر ادارے میں ہیں. یونیورسٹیوں میں کتنے فیصد لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں؟ زیادہ تر تو نکلتے ہیں ہمیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی آتا واتا ہے نہیں ان کو. اسکولوں میں کیا حال ہے, لیکن مدرسہ اسکولوں اور کالجوں سے پھر بھی اچھا ہے. باقی جتنا بھی اچھا ہو, جب تک جس کو پڑھایا جا رہا ہے نا اس کا مینٹل لیول ہائی نہیں ہے, اس وقت تک آپ پروڈکٹ تیار ہی نہیں کر سکتے. تو مدرسوں میں ہوتا کیا ہے, انتہائی بہترین نظام تعلیم ہے, لیکن جن لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے ان میں میجورٹی انتہائی بہترین نہیں ہے. آپ کے بچوں میں جو ذہین, سمجھدار, جو خاندانی قسم کے ہوتے ہیں, ان کو مدرسوں میں زیادہ تر نہیں بھیجا جاتا. اپاہج کو جو کسی کام کا نہیں ہے, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا, وہ تو ہم بھی بھاگتے تھے, خیر اللہ معاف فرمائے, لیکن چھوڑ دیا تھا نا. وہ اب تک بھاگ رہا ہے, بڑے ہو کے بھی گھنٹیاں بجا کے بھاگ رہا ہے. یعنی میں تو خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بھائی چور اچکا تھا, بچہ ڈاکو بن رہا تھا, ایک ہی حل تھا ماں باپ کے پاس, بھائی اب اس کو کہاں داخل کرو, مدرسے. تو پھر تھوڑی وہ مال تیار ہوگا. تو مدرسے میں آپ پڑھیں. اب تو اللہ کا شکر ہے بڑے خاندانی لوگ بھی آ رہے ہیں مدارس میں. جامعۃ الرشید میں بھی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی لایا جا رہا ہے, جو تھوڑا سا دنیاوی اچھے خاندانی. تو دوسرے مدارس میں بھی الحمدللہ تو بہت بہترین ہے. وہ دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں انسان کی. انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, میں اس کا نام ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ پہلے سے تو ارادہ نہیں ہوتا نا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا. ارادہ ہوتا تو آدمی دیکھ کے آ جاتا ہے. جب وہ دارالعلوم دیوبند گیا نا, وہ تو چھوٹا سا چھپڑا تھا جس میں پڑھائی ہوتی تھی. اس نے کہا بھائی یہاں پر جو اسکالرز تیار ہو رہے ہیں وہ اس لیول کے ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, لیکن ماحول میں دونوں کے زمین اور یہ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جو علوم یہ حاصل کر رہے ہیں, وہ دنیا کو لیڈرشپ کی یعنی تیار کر رہے ہیں یہ لوگ. تو گورے قائل ہیں اس کے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بس یہ مدرسوں میں تو یوں ہوتا ہے, مدرسوں میں تو ایک ہی فقہ پڑھاتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, سارے فقہ پڑھتے ہیں, دلائل پڑھتے ہیں, ان کے تجزیے ہوتے ہیں. بہت زبردست دماغ کھلتا ہے مدرسوں میں پڑھ کے. اصول فقہ آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا فقہائے کرام نے کیسے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کی. ان کو اس اصول فقہ کی بھی الف بے نہیں پتہ ہوتی, چند رٹے رٹائے الفاظ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جامعۃ الرشید کا میں نے ولاگ ڈالا تھا نا, جو طلبہ پڑھ رہے تھے, کتنے ایجوکیٹڈ لڑکے تھے, وہ یونیورسٹیوں سے فارغ تھے, نصاب ان کو وہی درس نظامی پڑھایا جا رہا. تو ان میں سے ہر ایک کا میں نے انٹرویو لیا. کسی کو 3 سال ہو گئے, کسی کو 2 سال ہو گیا, کسی کو 4تھا سال چل رہا ہے. تو میں نے کہا ان سے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ بتاؤ یہاں منجن بک رہا ہے مدرسوں میں؟ ایک ڈاکٹر آ کے اگر پڑھ رہا ہو, عالم بن رہا ہو, تو 1 سال میں پتہ چل جائے گا نا اس کو کہ کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں. پھر بھی وہ اگلے سال ٹھہرا ہوا ہے, اس کا مطلب کچھ
کوئی کام کی چیزیں پڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ اپنا عیب چھپاتے ہیں. انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا مدرسوں میں تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا. تو اب یا تو یہ تھا کہ پڑھ لیتے, اب وہ مشکل کام ہے پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا, پڑھ لیتے نا. پڑھا نہیں ہے تو اب کیا کر لیا, مدرسوں کے خلاف. جیسے جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا, جب ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ تو ڈاکٹر سارے اس کے خلاف ہیں, میڈیکل سائنس میں جو اتنی ترقی کی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو غلط دوا دے رہے ہو لوگوں کو یہ تو غلط ہے, تو جواب میں کیا کہے گا, یہ نہیں کہ وہ پراپر وے میں پڑھ لے, وہ کہے گا ابے یہ سارے کالج, میڈیکل کالج یہ منجن ہے, یہ میڈیکل سائنس کے نام پہ کیا بیچ رہے ہیں, منجن بیچ رہے ہیں, یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہنا شروع کر دے گا, اپنی جہالت چھپانے کے لیے ڈاکٹروں کو جاہل کہنا شروع کر دے گا. تو بالکل یہی آج کل کے اسکالرس کے بارے میں آ رہا ہے. اسکالرس کی یہ روش ہے, کیونکہ ان کو کچھ نہیں آتا شاتا, چند چیزیں یاد کر لیتے ہیں. عوام کو وہ چند چیزیں بھی یاد نہیں ہوتی, اس لیے عوام ان کو ویلیو دینا شروع کرتی ہے. تو اب نتیجے میں انہوں نے مدرسوں کو بدنام کرنا ہے. یہ مدرسے میں منجن بکتا ہے, مدرسوں میں فقہ پڑھاتے ہیں. تو فقہ نام کس چیز کا ہے؟ ایک دفعہ کسی سے میری بحث ہو رہی تھی, وہ کہنے لگا امام حنیفہ کو تو 17-18 حدیثیں آتی تھیں, حدیث کا علم تو تھا ہی نہیں. تو میں نے اس زمانے کے محدثین جن کو سب مانتے ہیں ان کے حوالے دیے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی کہ بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مبارک تو ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر تو سبھی متفق ہیں, انہوں نے کتنی تعریفیں کی ہیں. اور ان کے شاگرد تھے امام محمد, امام حنیفہ کے, جنہوں نے امام حنیفہ سے علم حاصل کیا. تو امام محمد کی تعریفیں امام شافعی نے بہت زیادہ کی ان کے علم کی. تو جس استاد سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا کہ جب شاگرد کا یہ حال ہے. تو جب میں نے اتنی لمبی تقریر کی, اس نے کہا تو علم کی ہے نا, حدیث تو نہیں آتی تھی ان کو. یہ تو سارے علماء اور جتنے بڑے بڑے اس زمانے کے فقہاء ہیں یہ تو تعریف کر رہے ہیں ان کے علم کی, علم تھے, فقیہ تھے, عالم تھے, حدیث تھوڑی. تو اللہ کے بندے اس زمانے میں جب علم کا مطلب کیا کہ وہ ڈاکٹر تھے بہت بڑے ہیں بھائی, یا کوئی انجینئر تھے, دین کا علم مراد تھا نا. جن محدثین نے تعریف کیا تو دین کے علم میں قرآن اور حدیث ہی تو تھا, اور کیا تھا؟ تو قرآن حدیث ہی نہیں آتا تھا تو عالم کیسے ہو گئے؟ تو اچھا یہ بھی ایک بہت اشکال کیا جاتا ہے, امام حنیفہ نے کی تو اپنی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے, تو فقہ حنفی کہاں سے آ گیا؟ بھائی امام صاحب کے شاگرد نے 6 کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے شاگرد نے ان کے اقوال بھی اس میں لکھے, دلائل بھی لکھے, تو بس پھینکتے رہو بیٹھ کے, اور کوئی وہ نہیں ہے. جتنا بڑا پھینکو ہوگا نا, مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا جو سب کر رہے ہیں, تو پھر مشہور ہونا بہت مشکل ہے. پھر آپ کو علم میں بہت رسوخ چاہیے, بہت رسوخ چاہیے, پھر جا کے آپ مشہور ہوگے. کیونکہ وہی ڈاکٹروں میں جو بہت ایکسپرٹ ہوگا نا وہ تو مشہور ہوگا, بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے وہ مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا شارٹ کٹ راستہ, لانگ راستہ یہ ہے کہ بہت محنت کرو آپ. جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی, وہ میڈیا پہ اتنے مشہور نہیں, لیکن علماء کے حلقوں میں, پوری دنیا کے علماء میں بہت زیادہ مشہور ہیں, کیونکہ علماء کو علماء ہی پہچانتے ہیں نا. دنیا بھر کے علماء میں, عرب, مصر, ملیشیا, ترکی, بلکہ غیر مسلموں میں بھی. تو اس کے کہ وہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, لیکن یہ ان اسکالر سے یہ محنت ہو نہیں سکتی. سوری, بس یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ. تو مشہور ہونے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ پوری قوم یا پورے علماء جو بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نیا لے کر آؤ آپ, اور اس میں کچھ ٹوٹے پھوٹے دلائل کے تانے بانے آپ ملا دو. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو. اور ایک صاحب نے بھی مجھے کتاب لا کے دی کہ طلاق پر کہہ رہے ہیں, ایک نئی تحقیق آئی ہے طلاق کے مسئلے پر نا. میں نے کہا میرے بھائی طلاق کا مسئلہ آج کا نہیں ہے, 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, میں نے پڑھی بھی نہیں. میں نے کہا یہ نئی تحقیق آپ اپنے کہہ رہے ہیں نہیں ریسرچ. میں نے کہا یہ ہمارے پاس فالتو باتوں کا ٹائم نہیں ہے کہ انڈے پہ کوئی نئی ریسرچ اب کوئی لا کے ہمیں پکڑا رہا ہو. تو چلو انڈے پہ تو پھر بھی ہو سکتی ہے, مذہب تو پرانا ہے نا. تو پرانی تحقیق, مذہب میں جتنی پرانی تحقیق ہوگی نا اتنی قابل اعتماد ہوگی. سائنس میں جتنی جدید تحقیق ہوگی اتنی قابل اعتماد ہوگی. تو مذہب کے نام پہ جدید تحقیقوں پہ نہیں آیا کرو, اس کا جدید ہونا ہی 2 نمبر ہونے کی علامت ہے, یعنی نہیں لایا مارکیٹ. تو مشہور ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, اور کوئی نئی چیز. اب یہ رفع الیدین وغیرہ کے مسئلے یہ تو پرانے ہیں اور یہ حل ہو چکے ہیں, آرا قائم ہو چکی ہیں. تو اگر آپ یہ اعتدال سے بات کرو گے کہ بھئی یہ رائے بھی ہے یہ رائے بھی ہے, نہیں چلے گی مارکیٹ. آپ چیلنج بازیاں کرو گے کسی ایک رائے پہ بہت زیادہ, اور پھر حدیثوں کے ریفرنس دے کے یہی ہے یہی ہے یہی ہے, اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا منجن بکے گا, لوگ کہیں گے بھئی یہ ہے اصل. تو یہ ضروری ہے, ان لوگوں کے پاس اگر علم ہوتا تو یہ امت سے ہٹ کے الگ باتیں نہ کرتے, لیکن پھر یہ سوسائٹی میں چلتے نہیں. چلنے کے لیے ضروری ہے کچھ نیا لے کر. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی 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 وہ جو عدالتی خلا کے بارے میں, دیکھیں انہوں نے کیا ہے لیکن سنوائی نہیں ہو رہی. میری حضرت مفتی تقی صاحب سے براہ راست بھی بات ہوئی ہے عدالتی خلا کے, براہ راست بھی ان سے میری. ان کے ساتھ تو ظلم یہ ہوا
کہ جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ ہٹایا ہے ان، ورنہ آج پاکستان کا نقشہ چینج ہوتا. انہوں نے بہت سارے غیر اسلامی قوانین تبدیل کیے ہیں پاکستان میں. یہ ان کا ہم پر بھی احسان ہے، پاکستان پر بھی احسان ہے. اور مختلف لوگوں نے اپیل کرتے تھے کہ وہ جو جنرل ضیاء الحق ہے نا، وہ بڑے خاندانی کام کر کے گیا ہے. اس نے کیا کیا تھا، یہ شریعت کوڈ بنائی تھی. اب ظاہر ہے ایک دم سے تو نظام نہیں پلٹا جا سکتا نا. اس نے کہا تھے قانونی دھارے میں لا کے پاکستان میں ہم اسلام لائیں گے. تو ایک وفاقی شرعی عدالت بنائی جنرل ضیاء الحق نے، اور شرعی عدالت کا جج بنا دیا حضرت مفتی تقی صاحب کو. اس نے دیکھا بھائی دنیا بھر میں کہ یہ بہت ہی ایک قابل اعتماد ہیں. اور جنرل ضیاء الحق ویسے بھی کتابیں بہت علماء کی پڑھا کرتے تھے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتابیں اکثر جنرل ضیاء الحق کے پاس ہوتی. تو اس نے بنا دیا حضرت مفتی تقی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کا جج، اور لا بنا دیا کہ بھئی کوئی بھی قانون آپ کو لگے پاکستان میں شریعت کے خلاف ہے، آپ وفاقی شرعی عدالت میں اپیل کریں اور دلائل سے ثابت کر دیں اس کو. تو وہ جب وفاقی شرعی عدالت اس کے اگینسٹ فیصلہ کر دے گی تو سپریم کورٹ پابند ہوگی اس کو چینج کرنے کی. اور سپریم کورٹ نے اگر 6 مہینے تک چینج نہیں کیا تو وہ خود بخود آٹومیٹیکلی چینج سمجھا جائے گا. یہ بہت خاندانی کام ضیاء الحق نے کیا تھا. لیکن ہماری غلطی ہے، مذہبی لوگوں کی غلطی ہے. نعرے بازی، کنٹینر، روڈ بلاک کرنا، یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں. تمیز سے کوئی کام کرنا ہمیں نہیں آتا. حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے براہ راست بھی سنا، بالواسطہ بھی سنا ہے، وہ اس وقت چیختے رہے کہ بھئی کب مجھے ہٹا دیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، تو آپ اس کو اپیل کریں. انہوں نے مذہبی جماعتوں سے بھی اپیل کی، بہت سارے لوگ، خود بھی بہت سارے لوگوں سے کہا کہ بھئی ان کو بھی کیس بنا کے دیا ہوگا کہ یہ کر لو. لیکن ایک آدمی کتنا کرے گا؟ لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور کمال کی بات ہے، فائدہ سیکولر لوگوں نے اٹھایا. کیسے؟ اگر کورٹ نے فیصلہ کر دیا نا کسی شخص کے خلاف، چاہے وہ قادیانی تھا، اس کو لگا کہ اس بارے میں اسلام مجھے فیور دے رہا ہے، اگر میں اسلام سے فیصلہ کرواؤں گا تو میرے حق میں جائے گا. یا کوئی سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا، اس کو پتا تھا کہ یہاں اسلام مجھے سپورٹ کر رہا ہے، اس نے جا کے وفاقی شرعی عدالت میں قانون کو تبدیل کروا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. چینج ہوئے ہیں، کافی قوانین چینج ہوئے ہیں. پہلے تو بہت ہی عجیب اوٹ پٹانگ قسم کے قوانین تھے، لیکن 100% چینجنگ نہیں ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. اس وقت بھی یہی ہمارا جو مذہب ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منجن بیچنے کے لیے ہم مذہب کا لیبل استعمال کرتے ہیں. مذہب کے ساتھ مخلص ہم میں بہت کم لوگ. تو جہاں نعرے بازی کی بات ہوگی، کوئی کنٹینر بنی یا مجمع اکٹھا کرنا ہوگا، تو کچھ نعرے ہیں ہمارے پاس. ایک تو ختم نبوت کا نعرہ ہے، نعرہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بطور منجن کے بھی، ناموس رسالت، اس ٹائپ کی چیزیں صحیح استعمال بھی ہوتی ہیں، لیکن منجن بھی بکتا ہے ان نعروں کا بہت. تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. پھونکو والی سرکار نے دیکھو نا، ناموس رسالت، ختم، ابے تیرا کوئی ختم نبوت کا کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی تو نے کام نہیں کیا. تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ آئے گا وہ تو فوراً اس کے لیے. تو تمیز سے ابھی کے پی کے کا جو قانون ہے نا، کے پی کے کا وہ عدالتی قانون کے پی کے کا بہت زبردست ہے. اس کو بھی اپیل کر کے بہت سارے قوانین کے پی کے میں اسلام کے مطابق کروائے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. کے پی کے کا تو، اور جب یہ تحریک چلی تھی نا، اس کے بعد جو عدل، وہ جو نظام وہاں رائج ہوا تھا، اس میں تو اور زیادہ وہ اسلام کے قریب ہے. لیکن قانونی طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی کی کوشش ہوتی نہیں ہے. جو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو نظام کا بھی نہیں پتا ہے کہ بھئی بہت سارے کام تمیز سے ہو سکتے ہیں اگر یہ دینی مذہبی جماعتیں اور لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہ جو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اس پہ اکٹھا کر لیں، ان کو قائل کریں بھائی یہ قانون، یہ کام لیگل طریقے سے ہو سکتا ہے. ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کے دور میں تو 100% ہو سکتا تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر جنرل مشرف نے آ کے کیا کیا؟ ان کو معزول ہی کر دیا، کیونکہ وہ بہت بڑی رکاوٹ بن رہے تھے. اب جو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے بہت سا کام. تو اب ججز کے اپنے کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، عدالتی خلا میں تو ججز کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو میں نے بات کی ہے ڈائریکٹ حضرت مفتی تقی صاحب سے. وہ بیچارے وہ تو کہہ رہے ہیں کوشش کریں آپ لوگ، ہم تو کر چکے ہیں، ان کو تو معزول ہی کر دیا. ابھی بھی اگر یہ صحیح طریقے سے ہونا، لیکن لوگ ساتھ نہیں دے رہے اس میں. میں نے یوتھ کلب والوں میں بھی آواز اٹھائی تھی کہ بھئی آپ لوگوں نے LGBT کے خلاف ایک اچھی محنت کی ہے. وکیلوں سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ یار عدالتی خلا پہ بھی آواز اٹھاؤ. ان کے اپنے ہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں میں شاید کیا ہوں، وکلا سمجھتے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ججز سے بھی میں نے بات کی ہے. انہی کو سمجھانا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو ان کو سمجھانے میں جب گھنٹہ لگے گا، پبلک کو سمجھانے میں، ابھی میں نے وہ کتنا لمبا کلپ ریکارڈ کروایا عدالتی خلا پہ، اتنے مدلل دلائل، 2 اور 2 4 کی طرح. جہلم کی سرکار کے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ان کے مریدوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا بڑا بلنڈر آپ کے پیر و مرشد سے ہوا ہے. آپ بول دو جا کے، آپ اتوار کے دن اکیڈمی میں جاتے ہو، آپ سب کھڑے ہو کر بولو بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کے دلائل کا آپ جواب تو دیں، یا آپ اپنی غلطی تو مانیں. اس کے بغیر ہم آپ کو ایک قدم بھی آگے
نہیں چلنے دیں گے. وہ فوراً ٹاپک چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ آ جاتا ہے ٹاپک. تو آپ اس کا جواب دیں, یا تو آپ, اب انہوں نے جواب یہ دیا, جہلم انجینئر علی مرزا نے جواب یہ دیا ہے کہ اپنا نوالا مفتی طارق مسعود نے میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے, یعنی میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. کتنا بڑا غلط بات کر رہے ہو یار آپ نے, ایک دفعہ تھوڑی کیا ہے آپ نے یہ دعویٰ, 20 دفعہ کیا ہے. تو میں پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں, اگر یہ نہیں دیا تو اب آپ بتا دیں آپ کا دعویٰ ہے کیا عدالتی خلا کے بارے میں. اب میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں آپ کو, اب بھی ریکارڈ نہیں کروا رہے آپ. تو جب اتنی جمود ہوگا قوم میں, حق کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے. لوگ ابھی بھی فیور کر رہے ہیں کہ دیکھو, نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کا کمنٹس کہ بھائی دیکھو مفتی صاحب نے غلط بات اس کی طرف منسوب کر دی, میں نے کلپ بھی چلائے ہیں. اس کے بعد بھی بھائی جب آپ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ان دلوں میں تیل نہیں ہے. ہاں یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو اتنی امپورٹنس دیتے کیوں. ہی مجھے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کہا, دیکھو بعض لوگ دلائل کے لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن عوام میں وہ وائرل ہو جاتے ہیں, تو آپ کے امپورٹنس دینے نہ دینے سے اگلے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, لیکن گمراہی پھیل رہی ہوتی. بہت سے لوگ متاثر نہیں ہوتے, لیکن بہت سے, دیکھو بتوں کی عبادت کرنا, پتھروں کی, یہ کوئی کامن سینس کوئی سمجھدار آدمی کر سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے پتھر بنا کے اسی کو خدا سمجھ بیٹھنا کہ یہ میری بگڑی بنائے گا, ہونا تو یہ چاہیے, اس کو بالکل بھی امپورٹنس دینی نہیں چاہیے. لیکن تمام پیغمبروں نے جتنی امپورٹنس اس کو دی ہے اتنی کسی اور کو نہیں دی. وجہ کیا ہے کہ پبلک تو دے رہی تھی نا, پبلک ساری پاگل ہوئی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے پتھر بنائے گی, پتھروں سے بت بنا کے ان کے سامنے جھک رہی ہے, تو ان کو گمراہی سے نکالنا ضروری ہے. بعض بالکل بے عقلی کی باتیں ہوتی ہیں کہ, لیکن یہ کہ پبلک متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو اہمیت دینی پڑتی ہے. یہ بہت سے علماء مجھے کہہ سکتے ہیں آپ کیوں اہمیت دے رہے ہو. میری غلطی یہ نہیں ہے کہ میں نے اہمیت کیوں دی, غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ مجھے جیسے میں نے عدالتی خلا پہ ریئیکٹ کیا ہے نا, مجھے اس طرح سے ہر کلپ پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, اور اب انشاءاللہ وہ میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں اس طرح سے کروں گا. تو پھر خاندانی 100% لوگوں نے پھر بھی نہیں سیدھے راستے پہ آنا, جن کی قسمت میں گمراہی ہے وہ پھر بھی اٹکے ہی رہیں گے. اور یہ جتنے لوگ بار بار میں بتاؤں ہمیں کہتے ہیں نا پیر پرست, خدا کی قسم ہم امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسی یہ لوگ اپنے بابوں کی تقلید کر کے اپنے آپ کو بابا لیس کہتے ہیں. جماعت المسلمین کے ایک میرے دوست ہیں, وہ جماعت المسلمین میں تھے پھر چھوڑ دی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جماعت المسلمین میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں شخصیت پرستی نہیں تھی, اور حنفیوں کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ شخصیت پرست ہیں, ابو حنیفہ سے چپکے ہوئے ہیں. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے 20 سال میں یہ اندازہ لگایا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو اتنا فالو نہیں کرتے, اس طرح سے چپکے ہوئے نہیں ہیں جیسے یہ لوگ اپنے امیر کو فالو کرتے ہیں. تو جتنے لوگ جو تقلید کے خلاف صبح و شام تقریر کر رہے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بڑے مقلد یہ لوگ ہوتے ہیں, جیسی جامد تقلید یہ لوگ کرتے ہیں ایسی ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ہاں تو بہت سے امام حنیفہ کے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ سے کراہت منقول ہے, لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے بھائی؟ سنت ہے. امام صاحب کے قول کی تعویل کرتے ہیں, رد بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, اور اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں. تو یہ تقلید ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہے کہ ہمارا بابا نہیں ہے. یہ لوگ جس کو بابا بناتے ہیں نا اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ زمین آسمان کے قلابے ملا تو وہ عدالتی خلا ایک اس کی ایک جاگتی مثال ہے. تو اس کے بعد بھی اب انشاءاللہ میں دوسری چیزوں پہ ریکارڈ کرواؤں. اچھا بھائی جلدی سے, ہر وقت وضو کی کیا فضیلت حدیث میں آئی ہے؟ قرآن کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے لیکن پڑھ سکتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں آیا لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھو نہیں سکتے مگر پاک لوگ. تو چھونے کے بارے میں قرآن میں ہے, پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے. اس لیے چھونے کے لیے تو وضو ضروری ہے, پڑھنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ ہر وقت وضو کی فضیلت اس وقت میرے ذہن میں حدیث نہیں ہے. جھوٹ اور دھوکہ بازی عام ہے پاکستان میں, اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو کرتا رہتا ہوں, بہت زیادہ اس موضوع پر بولتا ہوں میں. یہ جو سورہ معارج کی آیتیں ہیں, اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے یہ اس رکوع پر کئی دفعہ ناپ تول میں کمی کرنا, معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا, تو قرآن نے ان چیزوں کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, اور علماء بھی کرتے ہیں. زیادہ کرنی چاہیے اس پہ, یہ بات صحیح. قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہ کرائیں نا, غیر قادیانی کے ختم ہو گئے تو کیوں ایک نہیں, کافر سے علاج کرانا الگ بات ہے. قادیانی کا معاملہ عام کافروں جیسا نہیں ہے بھائی, انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے, ایک غیر جھوٹے کذاب کو ہمارے پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا نا. میں بار بار کہتا ہوں قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دے تو ہم اس کو, جیسے ہم ہندوؤں کو گلے لگاتے ہیں ان کو بھی لگا لیں گے. یہ ایک مثال ہے نا, محلے میں ایک چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کو بھی عزت دو گے بھائی, شراب پیتا ہے تو پیتا ہوگا یار, انسانیت کے ناطے اس کا عزت بھی کرتے ہوگے. لیکن آپ ہو خاندانی, بڑے شہزادوں والی زندگی ہے, بڑی تہذیب اور نماز روزے کے پابند, آپ اس چرسی نے اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا کہ میں وسیم کا بیٹا ہوں, غفار بھائی کا بیٹا ہوں میں. اب آپ بولو گے بھائی یہ
یہ نہیں ہوگا. تو آپ کے بیٹے بھی کہیں گے تو اپنے آپ کو ہمارے ابا کی طرف منسوب نہیں کر. یہ پھر ہماری بھی انسلٹ ہے کہ لوگ کہیں گے تمہارا بھائی کیا ہے؟ چرسی. ہمارے ابا کی بھی انسلٹ ہے کہ ہمارے یہاں چرسی بھی پیدا ہوتے ہیں. بھائی آپ آتے تھے، بیٹھتے تھے، ہم چائے پلائیں گے، سب لوگ آتے ہیں، آپ بھی آیا کریں. تو بھائی ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. لیکن بڑا مسئلہ قادیانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایک جھوٹا کذاب دجال، انگریز کا ایجنٹ، انگریز کی پیداوار، جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی تو دور کی بات، وہ شریف انسان بھی نہیں تھا، اس کو تم نے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ تمام پیغمبروں کے سردار کا ذیلی نبی کہہ دیا تم نے اس کو، اور پھر اپنے آپ کو مسلم بھی کہہ رہے ہو. تو یا تو اس کی نسبت نبی کی طرف سے ختم کرو یا اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو. تو یہ پھر غیرت کا مسئلہ ہے. تو ہم بے غیرت تھوڑی ہیں. اس لیے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں دوسرے ڈاکٹر مر گئے ہیں کیا؟ میں نہیں کہہ رہا دشمنی کریں قادیانی سے یا جا کے ٹاؤنٹنگ کریں، طنز کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. رہنے دیں جیسے وہ رہ رہا ہے، اپنا کاروبار کرنے دیں، معاملات میں چلنے دیں اس کو. دشمنی نہ کریں، کوئی طنز نہ کریں کسی کے اوپر، لیکن دوستی بھی نہ لگائیں. حتی الامکان اپنے معاملات قادیانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اہل حدیثوں نے مسئلہ 3 طلاق کو ایک کہہ کر قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اور اجماع امت کا انکار کیا ہے. ساتھ ہی بہت سے اجماعی مسائل میں امت سے اختلاف کیا پھر بھی آپ اہل حدیثوں کو اہل سنت والجماعت میں شامل کرتے ہیں اکثر مسائل کی بنیاد پہ. اہل حدیث کے چند مسائل ایسے ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں، لیکن اکثر مسائل تو وہی ہیں نا جو صحابہ تابعین سے ثابت ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ اجماع کے دعوے دار تو ہیں نا کہ ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں. اب شیعہ حضرات تو اجماع صحابہ کی کو حجت ہی نہیں مانتے نا، تابعین، تبع تابعین، فقہا کے اجماع کو، امت کے اجماع کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اس لیے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اہل حدیث کم از کم حجت تمام تو کی جا سکتی ہے نا ان کے اوپر، کیونکہ دعویٰ تو ان کا یہی ہے کہ ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی وہ اس پر عمل نہ کر رہے ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے ہی نہیں. پھر ہم ان سے اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اجماع ہے یا نہیں ہے. تو چند مسائل کی بیس پہ کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میجورٹی تو وہی زور سے آمین وہ امام شافعی بھی قائل ہیں، رفع الیدین کے امام بخاری قائل ہیں، اور امام شافعی و امام احمد بھی قائل ہیں. تو سارے صحابہ تابعین سے اختلافی مسائل اسی طرح ملتے ہیں ہمیں، تو اس بیس پہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو منہج آپ نے اختیار کیا ہے نا کہ عوام کو بے لگام کر دینا، ہر آدمی کسی اصول اور ضابطے کے پابند نہ ہو، بس ڈائریکٹ قرآن و حدیث، اس سے فرقواریت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے فرقے اہل حدیثوں میں ہیں نا اتنے کسی میں نہیں. اہل حدیث لوگ اس سے غصہ بہت کرتے ہیں. چھیڑنا مقصد نہیں ہے بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی ختم ہو، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں اس سے امت جڑے گی. ہم کہتے ہیں جڑے گی نہیں، جڑی ہوئی پہلے تھی جب چاروں مذاہب پہ چل رہی تھی، چاروں فقہ پہ چل رہی تھی جن کو فقی مذاہب کہا جاتا ہے. تو اس وقت جڑی ہوئی تھی، تمیز سے ایک فقہ کو فالو کرتے تھے اور دوسرے کو برا نہیں سمجھتے تھے. مسائل تو چاروں کے صحابہ تابعین سے ثابت ہیں. تو جب ہٹے ہیں تو پھر ہٹتے ہی چلے جا رہے ہیں. پھر تو اتنے فرقے اہل حدیثوں میں نمازوں میں اتنا اختلاف ہے کہ کتنے کلومیٹر پہ سفر کی نماز شروع ہوتی ہے. کچھ تو ہم نے دیکھا ہے پشاور میں، میرا گارڈ بتاتا ہے، اس کے رشتہ دار بہت سارے اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں بازار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جمع بین الصلاتین کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک شہر کے اندر ہی سفر میں قصر پڑھ رہے ہیں اور جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں. انجینئر علی مرزا نے بتایا نا کہ اہل حدیث کے بارے میں کہ بیگم کو شاپنگ کے لیے لے جانا تھا، ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی. اب بہت سے اہل حدیث انکار کریں گے ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی آپ بے شک نہیں مانتے، وہ بیس کس کو بنا رہا ہے؟ قرآن و حدیثی کو تو بنا رہا ہے نا بیس. وہ بے لگام تو ہو گیا نا. آپ کہہ سکتے ہیں وہ چونکہ علماء کی رہنمائی کے بغیر ایسا کر رہا ہے اس لیے وہ شاپنگ کے لیے جب جا رہا ہے تو ظہر کے ساتھ اثر پڑ رہا ہے. بھائی وہ کہتا ہے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، اگر علماء ہی کو ہے تو پھر حنفیوں نے ابو حنیفہ کی رہنمائی میں کر لیا تو پھر کیوں قیامت آ گئی؟ تو بے لگام ہوتی جا رہی ہے امت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بہت زیادہ اختلاف ملے گا آپ کو اہل حدیث حضرات میں. میں پھر بھی ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، ان کی نیت اچھی ہوگی، لیکن بھائی یہ ٹریک جس پہ آپ چلا رہے ہیں اس کا انجام بہت بھیانک ہے. ابھی جاپان میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے دوست نہیں وہ جو اوکاچی مچی نہیں، جاپان شہر میں وہ جو میرے ساتھ 2 مسلمان گھوم رہے تھے، جاپانی ہیں وہ، ان کو اردو بھی آتی ہے. تو ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھی ہمارے یہاں محلے میں واقعہ ہوا. محلے میں تو نہیں، یعنی وہاں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. تو ایک صاحب مسلمان نے خودکشی کی ہے. خودکشی کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وہ سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں نا. سمندر میں ڈوبنے سے پہلے یعنی اوپر سے کہیں لگائی ہوگی کہ میں مر جاؤں، تو پہلے بیوی کو 3 طلاقیں دی. بالکل وہ نہیں جو صحابہ جہاد میں جانے سے پہلے بعض ایسے واقعات ہیں لڑائی کے میدان میں نا، بیوی کو 3 طلاقیں دیتے تھے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے نا کہ تاکہ بس اب شہید ہی ہونا ہے، کیونکہ بیوی بھی بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے نا کہ آدمی نہیں لڑ پاتا کہ یار بیوہ ہو جائے گی یا میں جدا ہو جاؤں گا اس سے. تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے
لڑائی کا میدان شروع ہونے سے پہلے بیوی کو 3 طلاقیں دی, طلاق دے کے, تاکہ بھائی یہ دماغ سے یہ بھی کیا ہو جائے, کیونکہ اب شہید ہونے تک لڑنا ہی لڑنا ہے, تو اس میں بیوی کا نقصان بھی نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی یعنی یہ ایسے ہی جیسے طارق بن زیاد کے بارے میں نا کشتیاں چلا دی تھیں کہ اب بھاگنے کا چانس ہی ختم ہو جائے, اب لڑنا ہی لڑنا ہے. تو انہوں نے تو جہاد کے میدان میں کیا تھا, انہوں نے خودکشی کے میدان میں یہ کام کی کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, بیگم کو 3 طلاقیں دی. یہ پچھلے ہفتے میرے پاس مسئلہ آیا, 3 طلاقیں بڑی تسلی سے لکھ بھی دی, گواہ رہنا, اور اب میں مروں گا ہی. وہ اللہ کی قدرت, جب ڈوبا ہے تو لوگوں نے بچا لیا اس کو. اب جو بھی خودکشی کرتا ہے نا, اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ موت بہت خطرناک چیز ہے, تو جب موت کو قریب سے دیکھا, ڈبکیاں لگائی نا, خودکشی کا ارادہ ختم کہ بھائی اب بیوی یاد آئی ہے تو اب پریشان. تو وہی ہوا, اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لیا. یہ کیا تماشا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے اسلام کے ساتھ. کسی گورے کو آپ یہ بتاؤ کہ ان کے یہاں یہ مذاق بھی ہوتا ہے, وہ کہے گا یہ تو ہم اچھے ہیں, ایک لا تو ہے نا ہمارا, ایک لا کو فالو کر رہے ہیں جو امریکن لا ہے یا جاپان کا لا ہے, یہ تو تمہارے یہاں بڑے کوئی وہ تو وہی نہیں بنتا. اچھا, پھر 3 طلاقیں جب اس نے دی تھی, بیوی حالت حیض میں تھی, تو اب یہ بھی بحث ہوئی کہ ایک بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو بعض اہل حدیث کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, میجورٹی اہل حدیث میں کہتی ہے کہ حیض میں دو گے تو 3 ہوتی ہیں, سوری حیض میں دو گے تو ہو جاتی ہے طلاق, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں کہ حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لو, وہ بہت گھماتے ہیں اس میں مسئلے کو. وہ گھماتے اس لیے ہیں کہ اگر وہ یہ مان لینا کہ حالت حیض میں طلاق ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تو بخاری مسلم کی واضح حدیث ہے, تو پھر 3 طلاقوں کو بھی 3 ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے اور ناجائز کام واقع نہیں ہوتا. آپ شریعت کے طریقے کے مطابق دو گے تو طلاق واقع ہوگی. 3 طلاقوں میں ایک شریعت کے مطابق تھی, 3 کیا تھیں شریعت کے خلاف, لہذا وہ واقع نہیں ہوں گی. اب اس مصیبت میں جب وہ پھنستے ہیں تو ہم کہتے ہیں حالت حیض میں بھی تو حرام ہے, تو واقع کیوں ہو جاتی ہے, تو اب وہ وہاں آ کے پھنس جاتے ہیں کہ یار وہ تو واقع ہو رہی ہے. تو اس لیے بعضوں نے کیا کیا کہ عبداللہ بن عمر کی ایک روایت نکال لی ہے. عبداللہ بن عمر سے حالت حیض میں طلاق دینا ثابت ہے, تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ واقع ہوئی تھی, انہوں نے فرمایا فما, تو اور کیا ہوتا واقع نہ ہوتی تو, ایک تو میں ناجائز کام کیا, وہ واقع بھی نہیں ہوگی. تو وہ تو اس پہ تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ ایک تو میں ناجائز کام کر رہا ہوں, تو کیا مجھے شریعت فیور دے گی کہ واقع نہیں ہو رہی, بلکہ شریعت تو میرے اگینسٹ ہوگی, بولے گی واقع ہو رہی ہے, الٹے طریقے سے دے رہے ہو تو بطریقہ اولا واقع ہو رہی ہے تاکہ تمہارا نقصان ہو, تمہیں سزا ملے. تو اس لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے, وہ کہتے تھے فما, تو اور کیا کرتا اگر کاؤنٹ نہیں کرتا تو. لوگ پوچھتے تھے کیا اس طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا, تو انہوں نے فرمایا فما, اور کیا کرتا کاؤنٹ نہیں کرتا تو. اب یہ حدیث بالکل خلاف جا رہی ہے, تو اس کا اہل حدیثوں نے کیا کیا کہ ایک روایت عبداللہ بن عمر سے یہ بھی ملتی ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے پھر تعویل کی, دیکھو عبداللہ بن عمر نے لگتا ہے رجوع کر لیا تھا, شروع میں وہ سمجھتے تھے کہ کاؤنٹ کیا گیا. اب جب میں نے ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے, میں ان کی ڈیپتھ میں گیا ہوں, تو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر سے 2 سوال پوچھے گئے تھے. ایک یہ کہ وہ حالت حیض جس میں آپ نے طلاق دی ہے وہ حیض کاؤنٹ کیا گیا تھا کہ نہیں عدت میں, اور ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ طلاق کاؤنٹ کی گئی تھی کہ نہیں. طلاق کے بارے میں آپ کہتے تھے کاؤنٹ کی گئی تھی, حیض کے بارے میں کہتے تھے کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا. تو بعض علماء سے یہ غلطی ہوئی ہے, انہوں نے حیض والی حدیث اٹھا کے کس پہ فٹ کر دی, طلاق پہ, اور یہ فرض کر لیا کہ عبداللہ بن عمر اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا. سمجھتے ہو, آپ کہہ سکتے ہیں آپ میرے پاس کیا دلیل ہے اس کی. دلیل یہ ہے کہ حیضہ کا لفظ حیضہ جو مؤنث ہے, جب ان سے حیضہ یعنی ایک حیض, تو انہوں نے فرمایا کہ حل تعتد بی, انہوں نے جب پوچھا گیا نا حل تعتد بہا, مؤنث کا صیغہ لایا گیا کہ کیا اس حیض کو کاؤنٹ کیا گیا تھا, آپ نے فرمایا ہاں, تو وہ مؤنث کے لفظ کے ساتھ ہے. طلاق کا لفظ عربی میں مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے. اور طلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو تعتدو نہیں ہے, یعتدو ہے. یعتدو مذکر کا صیغہ ہے, طلاق کا لفظ مذکر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آج کل کے اسکالرز پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے بھائی, ائمہ کو چھوڑ کر. اتنی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں یہ کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے, جو حیضہ کے لفظ پر اطلاق کرتا ہے, جو طلاق کے لفظ پہ صادق ہی نہیں آ رہا, وہ اس کو اٹھا کے اس حدیث کو چشمہ کر دیا کس پہ, طلاق کے بارے میں. تو ان سے 2 سوال پوچھے گئے تھے عبداللہ بن عمر سے کہ حیض میں طلاق کو آپ نے کاؤنٹ کیا, حیض کو کاؤنٹ کیا, تو انہوں نے فرمایا ہاں حیض کو میں نے کاؤنٹ کیا ہے, یعنی وہ عدت, سوری کاؤنٹ نہیں کیا, الٹا کر دیا میں نے, کاؤنٹ نہیں کیا میں نے, اور طلاق کو کاؤنٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں کاؤنٹ کیا ہے. تو دونوں سوال الگ الگ نوعیت کے تھے. تو اب اہل حدیث میں یہ حیض کے بارے میں اختلاف ہے, پھر طلاق میں اتنے اختلافات ہیں. میں نے تو کتابیں پڑھی اہل حدیثوں کی, ہے ہوائی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں میں. کچھ اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. حافظ زبیر علی زئی صاحب کا یہی نظریہ تھا, اور بعض اہل حدیثوں کا اور بھی ہے یہ نظریہ کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. اب جو 3 طلاقیں دیتا ہے, اگر وہ اہل حدیث کے قول پہ چلتا ہے
تو ان اہل حدیث سے فتویٰ کیوں نہیں لیتے جو 3 کو واقع کرتے ہیں؟ وہ انہی سے پیچھے کیوں جا رہا ہے جو 3 کو واقع نہیں کرتے؟ حالانکہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن حدیث. تو یہ خواہشات کی غلامی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ دوسری بات، جو اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ان میں پھر کچھ کہتے ہیں کہ الگ الگ مجلس میں 2 تو 3 ہوتی ہیں، الگ الگ مہینوں میں 2 تو بھی 3 ہوتی ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ان کا دعویٰ یہ جو ہم نے سنا اہل حدیثوں سے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. اس سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 مجلسوں کی کتنی ہوں گی؟ 3. لیکن ان میں جو میجورٹی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس کیا، ایک مہینے میں ایک طہر میں آپ 100 طلاقیں بھی دے دیں، ایک آج دی ہے، ایک ہفتے کے بعد دو گے، ایک پھر اگلے ہفتے دو گے، تو بھی ایک ہی ہوگی. وہ ان کا مشہور قول یہ ہے. تو ایک مجلس کا مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں ایک مہینے میں جتنی بھی دے دو گے وہ کتنی ہوں گی؟ ایک ہوگی. اب اس میں بھی پھر ان کی 2 رائے ہیں کہ 3 مہینوں میں 3 دینے سے 3 ہوں گی، میجورٹی یہ کہتی ہے. لیکن ان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی طلاق سے اگر آپ نے رجوع کر لیا تو پھر اگلے مہینے میں دوسری ہوگی، پہلی سے رجوع نہیں کیا تو اگلے مہینے میں دوسری نہیں ہوگی. اتنے اقوال صرف طلاق کے مسئلے میں اہل حدیثوں کے ہیں. آگے تو رفع الیدین میں تو واجب ہے، رکن ہے، مستحب ہے، سنت ہے. ایک یہاں اہل حدیث آتے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ اب بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں یہ رفع الیدین نماز کا رکن ہے، آپ چھوڑ رہے ہو تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، جب آپ کی نہیں ہو رہی تو میری بھی نہیں ہوگی. تو بھائی جب تک آپ ان کو لگام نہیں دو گے، میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایک فقہ مرتب کر لو نا، کیا جا رہا ہے اس میں یار؟ تاکہ ہم یہ تو بتائیں کہ اہل حدیث کا یہ فقہ ہے، یہ رائے ہے ان کی. تو 4 بھی ہیں تو 5واں ہو جائے گا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ چلو یار وہ بھی تو قرآن و سنت ہی سے اخذ کر رہے ہیں نا. لیکن اس کا جواب اہل حدیث حضرات یہ دیتے ہیں کہ ہمارا فقہ تو 1400 سال پہلے مرتب ہو چکا ہے، ہمارا فقہ قرآن و حدیث ہے. تو میرے بھائی ابو حنیفہ کا فقہ کوئی تورات اور انجیل نہیں ہے، انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے نکالے ہیں. امام شافعی نے بھی قرآن و حدیث سے نکالے، امام احمد نے بھی قرآن و حدیث سے نکالے، امام مالک نے بھی قرآن و حدیث سے. یہ اگر تورات اور انجیل سے نکالتے تو مسلم اسکالرز تھوڑی ہوتے یہ. تو آپ بھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تورات اور انجیل سے نکالیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ کا بھی یہی دعویٰ تھا، امام شافعی کا بھی، تو آپ کا بھی یہی ہے نا. تو جیسے ان لوگوں نے ریٹن فارم میں ان کے شاگرد لے کر آ گئے، کتاب الوضو سے لے کر حدود اور قصاص کے تمام ابواب مرتب ملیں گے آپ کو. کتابوں میں دیکھ لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مرتب. آپ کا خیال ہے یہ ساری کتابیں غلط ہیں، تو اب آپ بھی ایک فقہ مرتب کر لو. کتاب الوضو سے شروع کرو، پھر کتاب اذان ہو، اس میں کتاب الصلاۃ ہو، پھر اس میں جو ہے وہ روزے کا باب ہو، حج کا باب ہو، حدود اور قصاص، وراثت کے حکام ہو، اس میں کتاب القضاء ہو. یہ تو ساری چیزیں ہماری پریکٹیکل لائف میں ضروری ہیں نا. جزیات ہوں، جیسے فقہ میں جزیات ہوتی ہیں، باریک باریک مسائل ہوتے ہیں، تاکہ جب ضرورت پڑے تو ہم کہیں بھائی اہل حدیث کا یہ لا ہے، یہ قرآن و سنت سے انہوں نے نکالا ہے تو یہ ہے. تو وہ اب تک رپورٹ یہ کہ ہے نہیں. میں نے کہ اہل حدیث عالم سے پوچھا کہ آپ مدرسے میں نصاب کون سا پڑھاتے ہیں عالم بنانے کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا ہم قدوری پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ تو فقہ حنفی کی آپ تو نہیں مانتے اس کو، انہوں نے ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ غلط ہے اور یہ والا صحیح ہے. تو میں نے ان سے عرض تو نہیں کیا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا عرض کروں کہ پہلے اپنا نصاب پڑھایا جاتا ہے، پھر دوسرے پہ تنقید کی جاتی. یہ ایسا ہی ہو گیا کہ آپ اسلامی نصاب نہیں ہے، آپ مدرسے میں عیسائیت پڑھا رہے ہو تنقیدی نظر سے. عیسائی کہے گا پہلے اپنا سلیبس تو لے کر آؤ، بیچ بیچ میں پھر ہم پہ کیا کرو. جیسے ہم فقہ حنفی پڑھتے ہیں تو فقہ حنفی کے دلائل پڑھتے ہیں، تو جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے ان کے دلائل کا جواب بھی پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس ہی نہیں ہو سرے سے اور آپ دوسرے کا سلیبس تنقیدی نظر سے پڑھا رہے ہو، تو بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ وہ تو تنقید ہی سیکھیں گے پھر. تو میں یہ بھائی بندی کے طور پہ، دوسرے تو بہت سے علماء اہل حدیث کے بارے میں شدت اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اہل سنت سے خارج ہے. میرا وہ موقف نہیں ہے. میں آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جمع ہو کر ایک سلیبس مرتب کریں. جیسے ہماری اتنی بڑی بڑی اتنی موٹی کتابیں ہوتی ہیں نا، ہر مسئلہ مل جاتا ہے ہمیں، تو آپ بھی کیا کریں، ایک متن ہو، پھر اس کی شروحات ہوں. جیسے سعودی عرب کی یونیورسٹی میں فقہ حنبلی ہے تو پراپر وے میں پڑھایا جاتا ہے. وہ پہلے کچھ متون کی کتابیں، پھر شروحات ہیں، پھر ان کے حاشیے ہیں، پورا جا کے پھر مفتہ بھی قول کیا ہوگا. فقہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. بہت سے لوگ فقہ کی الٹ پٹانگ چیزیں نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے بھائی، صدیوں میں بہت کچھ غلط بھی لکھا گیا ہے، لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ اس کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں الگ. اس لیے کہتے ہیں مفتہ بھی قول کیا ہے. جیسے فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی، لیکن یہ مفتہ بھی قول، مفتہ بھی کا مطلب وہ قول جس کو اختیار کیا ہے عمل کے لیے، فتویٰ اس پر نہیں ہے. فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز استسقاء ہے ہی نہیں، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے. فتویٰ کیا ہے؟ بارش کی نماز سنت عمل ہے. تو
ہر فقہ میں ایسا ہوتا ہے. امام شافعی کے فقہ میں بہت ساری باتیں ہیں جو شافعی فقہ نہیں مانتا اس کو. اسی طرح امام مالک جیسے بتاتا ہوں نا 36 رکعت کے قائل تھے, لیکن فقہ مالکیہ میں فتویٰ اس پر نہیں ہے, وہ تراویح میں 20 رکعت ہی کے پہ فتویٰ ہے جو جمہور کا قول ہے. تو اسی طرح آپ کا بھی ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بتائیں کہ بھائی 4 تھے تو ایک پانچواں بھی, جو چاروں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے مسائل نکالے ہیں تو ان کا بھی یہی دعویٰ ہے. تو کسی کو یہ والے سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی اس پہ چل لے. کیا خیال ہے؟ ہماری طرف سے کوئی, ہمارا دل اس میں بڑا ہے, لیکن ہو تو نا, ہو ہی نہیں ہے. تو یار اتنے مسائل ہیں, کوئی گھر پہ ہی 2 نمازیں اکٹھی کر کے سفر پہ نکل رہا ہے, کوئی سفر میں جا کے پڑھ رہا ہے, اور پھر کوئی کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ شہر سے باہر جانا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے, شہر کے اندر ہی قصر شروع کر رہے ہیں وہ روزوں کے. ابھی ایک اہل حدیث عالم, بڑے اچھے سمجھدار سنجیدہ عالم ہیں, میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ان کا ایک بیان چلا ہے. اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ پریگنینسی اور دودھ پلانا یہ ایک بیماری ہے, یعنی یہ عورت مریض میں شمار ہوگی, لہذا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ اتنا غلط مسئلہ آپ نے کیسے بیان کر دیا. پہلی بات تو پریگنینسی یا عورت کا بچے کو فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری ہے نہیں, یہ بیماری نہیں ہے جس میں روزہ بیماری نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگا. اور اگر مان لیا کہ بیماری ہے تو ہر بیماری میں روزہ چھوڑنا تھوڑی جائز ہے. اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ وہ بیماری جس سے روزے میں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا باڈی کو نقصان ہونے کا غالب گمان ہو, صرف وسوسہ بھی نہیں ہو, غالب گمان ہو, یا بیماری لمبی ہونے کا خطرہ ہو, اس بیماری میں روزہ چھوڑنا کیا ہے؟ جائز ہے. اب مسئلہ صحیح یوں بیان کرنا چاہیے تھا ان اہل حدیث عالم کو کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے اور روزہ رکھنے سے ماہر ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ کو یا بچے کو نقصان ہوگا تو پھر کیا ہے؟ روزہ چھوڑنا جائز ہے. ہر عورت کو نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح دودھ پلانے سے آپ کو یا بچے کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کا نقصان کیا ہے؟ چکر آ رہے ہیں, بعض کو بہت آتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں, چکر آنا شروع, لیکن ہر ایک کو نہیں آتے. تو ہم نے تو اپنے خاندان میں دیکھا ہے جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہیں, تھوڑی سی ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو نقصان کا خطرہ ہو. تو بچے بھی پھر 1.5 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں, 1 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, اس کو دودھ کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن ان عالم نے علی الاطلاق بیان کر دیا کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی. بھائی رمضان رکن ہے اسلام کا, آپ کیسے؟ تو یہ فقہ نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. ہر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہوتا نا تو قبض میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے. آپ کو قبض ہے بھائی, آپ بیمار ہیں, میں روزہ چھوڑ رہا ہوں, اگلا کہے گا تو روزے کا قبض سے تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھنے سے تیرا قبض, روزہ رکھنے سے تیرا قبض بڑھ جائے گا تو ٹھیک ہے, گنجائش سمجھ میں آتی ہے. آپ کو کھانسی ہو رہی ہے, ہر تھوڑی دیر میں کھانس رہے ہو, بیماری تو یہ بھی ہے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, میں نے روزہ چھوڑ دیا, بیمار تھا, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تو اس کا تورا روزہ چھوڑنے سے, روزہ ترک کرنے سے ہو سکتا ہے تیری کھانسی بڑھ جائے, ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے یہ کھانسی کیا ہو جاتی. بعض بیماریاں تو روزہ رکھنے سے ٹھیک ہوتی ہیں. آپ کو شوگر ہے, بڑھی ہوئی ہے, تو روزہ رکھنے سے نارمل ہوگی وہ, لیکن وہ عالم ماشاءاللہ سمجھدار عالم ہے, انہوں نے وہ ایسے ہی علی الاطلاق بیان کر دیا. تو مجھے خیال ہوا کہ بھائی یہ تبھی ہم کہتے ہیں فالو, مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, انہوں نے جو قرآن و حدیث سے سمجھا وہ پبلک کے سامنے لا کے رکھ دیا. لیکن آپ جب فقہا کی طرف جاتے ہیں تو پھر اصول فقہ میں بتایا گیا ہے کہ سفر جو ہے یہ اس پر حکم کا مدار ہے, قصر ہوگی چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, لیکن مرض پہ حکم کا مدار جب ہوگا جب اس مرض کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو. سفر میں بھی رخصت ہے اور مرض بھی رخصت ہے, لیکن دونوں رخصتوں میں فرق ہے. تو اب رمضان کے روزے میں کتنا بڑا انہوں نے وہ بیچاروں نے غلطی سے ایک مسئلہ بیان کر دیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی آپ ایک فقہ پراپر مرتب کریں, پھر آپ کے اس فقہ کو پڑھیں گے لوگ تو مفتی ہوں گے, پھر ہم کہیں گے یہ اہل حدیث کے جو ہے نا یہ پراپر وے میں, جیسے ہمارے یہاں جب کوئی مفتی بنتا ہے اول تو آپ تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے, لیکن جو ہمارے ہاں مفتی ہے اس کا ایک پروسیس ہے پورا, اس نے وہ کورس کیا ہوا ہو, پھر ماہر مفتیوں کی نگرانی میں 2-3 سال پریکٹس کی ہوئی ہو, 10 سال کم از کم پریکٹس کی ہوئی ہو, پھر جا کے اس کو مفتی کی ڈگری ملتی ہے. تو جس کو اس کے بغیر ملی ہوئی ہے وہ فیک ہے. ایک پروسیس تو ہے نا. اہل حدیث حضرات میں ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, ہر آدمی جناب وہ فنٹر بنا ہوا ہے, اور پھر کوئی ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے, کبھی ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے. کسی لڑکی کو بھگانا ہوتا ہے بغیر ولی کی اجازت کے, نکاح کرنا ہوتا ہے تو حنفیوں سے بھی بعض لوگ فتویٰ لے لیتے ہیں. اور حنفیوں میں کیا ہو رہا ہے, جب ایک فقہ کو فالو نہیں کر رہے, ساری زندگی فقہ حنفی کو, طلاقیں دینے کے بعد خودکشی سے پہلے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں خودکشی کرنے کی, اور اتنے ہوش و حواس کی حالت میں طلاقیں دے رہا ہے, اور اس کے بعد بہانہ یہ بنایا کہ حالت حیض میں طلاق. ایک بھی نہیں کم وقت نے واقع کی. میں نے کہا یہ خودکشی کر کے مر جاتا تو دین کا مذاق تو نہ بناتے نا. اور طلاق کے جہاں اللہ نے حکام بیان کیے نا,
وہاں اللہ کہتے ہیں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق. تو اس لیے ہمیں اہل حدیث سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ایک لگام دو، آپ نہیں مانتے فقہ حنفی کو، نہ مانو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا فقہ کیا کرو اور اگر مرتب نہیں ہو رہا آپ سے تو پھر ان چاروں میں سے ایک پہ سمجھ رہے ہو، پھر کیا کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیوں سے امت غلط چیزوں کو فالو کرتی آ رہی ہو. حنفی غلط ہو سکتے ہیں، شافی غلط ہو سکتے ہیں، مالکی، آپ حنبلی فقہ کو فالو کر لو. حنبلی بھی ٹھیک نہیں، شافی بھی ٹھیک نہیں، مالکیہ پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ یار سارے ہی، پھر تو گورا جب اسلام قبول کرے گا تو وہ کیا بولے گا، یار تم تو سارا ہی غلط، تمہاری تو اسلامی حکومتیں چلی ہیں، وہ ایک لا پہ چلی ہیں نا. نہیں، امام شافی کو فالو نہیں کرتے، وہ تو اسی کو وہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث. دعویٰ ان کا یہی ہے، بہرحال نیت پہ ہم شک نہیں کرتے ان کی، لیکن جو ہے ان کا دعویٰ ہے، ان کی نیت بھی یہی ہے. لیکن یہ طریقہ امت میں، یہ جو انجینئر علی مرزا جیسے لوگ ہیں، اصل میں یہ بھی اہل حدیث ہی ہیں، اگرچہ اہل حدیثوں نے ان کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے کہ بھئی ہمارے یہ عقائد نہیں ہے جو اس کے صحابہ کے بارے میں. اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ وہ صحابہ کو سب کو ہماری طرح جیسے ہم بھی مانتے ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں، تبھی تو ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل کرتے ہیں اہل حدیث کو. تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث نہیں ہے، لیکن بھائی منہج تو، اسٹائل تو وہی ہے نا، اپنی رائے قرآن و حدیث. اچھا، دعویٰ وہ بھی یہ کرتا ہے کہ میں سلف کی رائے کے مطابق قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں، لیکن سلف کا یہ موقف ہوتا نہیں ہے. تو ایسے ہی اہل حدیث بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم سلف کی رائے کو لیتے ہیں، لیکن آپ جب ان کے مسائل میں جاؤ گے، ان کے بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمیں اسلاف سے نہیں ملتے. طلاق تو ملتی نہیں کسی سلف سے کہ 3 کو 1 کہو کسی. تو تراویح میں بھی ایسا ہی ہے. اہل حدیث کا جو میں نے موقف بہت ابھی رمضان میں مجھے سمجھنے کا موقع ملا نا، تراویح کے بارے میں اہل حدیث حضرات کا اور غامدی کا موقف بالکل ایک ہے، جو میں اس نتیجے پہ پہنچ، غامدی صاحب کا، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تہجد کے غامدی صاحب بھی قائل ہیں. اہل حدیث کا جتنا میں نے اسٹڈی کی، ان کے کلپ سنے، ان کے مقالے پڑھے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی بھی پوری کتاب پڑھی میں نے اس کے بعد، جو اہل حدیث میں بہت مشہور ہے تراویح کے بارے میں، اینڈ اس کا بھی یہی ہے کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. فرق صرف یہ، وہ بھی کہتے ہیں بھئی وہ بھی تہجد ہے، یہ بھی کیا ہے، غامدی بھی تو یہی کہتے ہیں نا. غامدی صاحب بھی کہتے ہیں تہجد، تو غامدی صاحب منکر تھوڑی ہیں، تہجد کا تو قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں بھئی وہ بھی رمضان غیر رمضان میں تہجد ہے، یہ بھی کیا ہے جی. وہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. اہل حدیث حضرات کا جو دعویٰ ہے نا، اس کا اینڈ یہی ہے، اس کا ریزلٹ یہی ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں، تہجد ہی ہے. تو یہی تو غامدی بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرق کیا ہوا آپ کے اور اس کے دعوے میں؟ عملی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف کے خلاف چل رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس کو تہجد مان رہے ہیں تو یہ آخری وقت میں افضل ہے. یہ کس وقت میں افضل ہے؟ تو آپ اول وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ مانتے ہیں کہ آخری وقت میں پڑھنا اس وقت میں پڑھنے سے افضل ہے. تو آپ تو خود اپنے مذہب کے خلاف چل رہے ہیں اس مسئلے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جماعت سے پڑھنے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے. تو بھائی آپ کی جو اصل رائے ہے نا، جو میں نے اہل حدیثوں کا دیکھا ہے، ان کی نظر میں جماعت سے پڑھنا بھی فضیلت نہیں ہے اس میں. کیونکہ جو بخاری کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ تو انفرادی نبی نے پڑھی ہے، رات کے آخری حصے میں پڑھی ہے. تو اس میں غامدی اور اہل حدیث کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. عملی طور پر تو ملتا ہے، لیکن جو دعویٰ ہے نا اس کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اسلاف کے خلاف ہے. اسلاف میں ایسا نہیں تھا، اسلاف میں ایسا نہیں تھا. اسلاف تو باقاعدہ رمضان آتے ہی پورے اہتمام سے کئی بہت رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس کو انہوں نے تراویح کا نام دیا، کیونکہ تراویح کا لفظ جو بیٹھتا ہی نہیں ہے فٹ 8 رکعتوں پہ. 8 رکعتوں تو تراویحتین کہا جائے گا، تراویح تھوڑی، اس کو نام الگ دے دیا اسلاف نے، یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے. بھائی اس کہیں قیام رمضان کا نام دیا، کہیں تراویح کا نام دیا. تہجد تو پورے سال ہے بھائی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان کی بار بار کہہ رہا ہوں، نیتوں پہ شک کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے نا مذاہب اربعہ کو، تو بھائی پھر یہ بے لگام ہوتی چلی جائے گی امت. ابھی دیکھو وہ جاپان میں طلاق دے کے حالت حیض کا فتویٰ لا کے ایک بھی نہیں ہوئی، رکھا ہوا ہے اس نے. کوئی اختلاف نہیں ہے. پنجپیری ہماری طرح کے شدت پسند دونوں جگہ ہیں، یہاں بھی وہاں بھی. تو شدت پسندوں کو مت سنو، نارملی سب ٹھیک. کچھ مسئلے مولویوں کے لیے چھوڑو لڑنے کے لیے. میں بار بار کہتا ہوں کچھ مسئلے، یہ ماتریدیہ، اشاعرہ، یہ عقائد کیا ہیں، تو یہ عوام میں پڑھنے کے، ہم سیدھا سیدھا قرآن اور سنت میں جو صحابہ سے ملتا ہے بس. باقی کسی کو برا بھی نہیں کہو. اب کوئی کہے آپ اشاعری ہو، ماتریدی ہو، بولے پتہ نہیں یار مجھے نہیں پتہ. میں تو سیدھا سیدھا یہ جانتا ہوں، عقائد کا باب قرآن و سنت میں بہت واضح ہے. اس میں ہمیں دیکھو فقہ میں فالو کرنا مجبوری ہے، کیونکہ باریک مسائل کی طرف جاتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے، دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. اس میں عمل کے لیے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل ہوگا نہیں، ورنہ کلابازیاں کھائے گا. صحیح اس میں دوسرے کو بھی سمجھے، عملی طور پر ایک کا التزام کرے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ خواہشات کا غلام بنے گا. لیکن عقیدے میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں، شافی ہیں. کیا عقیدہ تو قرآن و اجماعی مسائل میں بھی ضرورت نہیں ہے. تقلید کی جاتی ہے اختلافی مسائل میں، جن میں دلائل
دونوں طرف ہیں تو پھر آپ عمل کے لیے ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. عقائد تو قرآن و سنت نے اتنے واضح بیان کی ہیں کہ اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے اشعری بننے کی, ماتریدی بننے کی. وہ علماء کے پڑھنے کے لیے رکھو, ہم سیدھا سیدھا جو قرآن و سنت میں لکھا ہے وہ اس کے قائل ہے. زیادہ ڈیپ میں جاؤ ہی نہیں اس کے, اور جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. تو جب جاؤ گے تو اختلاف پیدا ہوگا, تو جاؤ ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ ایک گلی کا آپ کو پتہ ہے اس میں جاؤں گا تو پھڈا ہوگا, جھگڑا ہوگا, تو آپ کیا کر رہے ہو, پسٹل تیار کر رہے ہو, چاقو پہ ریک مال لگا رہے ہو, پھڈا ہوگا تو میں بھی لڑنے کے لیے جم جا رہے ہو. ابے تو چھوڑ دے, دوسری گلی سے گزر کے نکل جائے, اس گلی سے جائے. تو جب آپ اشاعرہ, ماتریدیہ اور ان بحثوں میں پڑھو گے تو پھڈا ہوگا, نہیں پڑھو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ سلفی, پھر سارے کے عقیدے دیوبندی, شافی, سلفی سب ایک ہی جیسے ہو جائیں گے. پھر تو کیا ضرورت ہے اتنی گہرائی میں گھسنے. اچھا بھائی, میرے بھائی امی کی کیا لکھا ہے بھائی, یہ غائب ہو گیا کے بعد خدمت کرنے کے بعد ان کو تانا دیتا ہے اور بعض دفعہ گالیاں بھی. ابے بھائی ماں کو گالیاں دینا تو برباد ہے یار, یہ تو بربادی ہے, جہنم کی آگ خرید رہا ہے. دنیا بھی برباد ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ, بس میں دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے. اچھا اہل حدیث طلاق کے مسئلے میں پتہ ہے کیا کرتے ہیں, دیوبندیوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاق ہے. بھائی آپ 100 بھی دیوبندی لکھ لیں نا, ہم نے کب کہا کہ ہر دیوبندی ہر ٹھیک بات کر کے دنیا سے گیا ہے. تراوی میں بھی یہی کرتے ہیں کہ فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے, فلاں بابا چھوڑ دو, حنفی نے لکھا تو حنفی بھی ہماری طرح کے کیا ہے, انسان ہے. کہہ دیں غلط لکھا ہے, ہم جائیں گے کس کی طرف, ہم تو اسلاف کو دیکھتے ہیں. فقہ حنفی میں یہی ہے کہ بھائی اسلاف نے کیا کیا ہے, ان کے عمل کو دیکھا جائے گا. بعد کے حنفیوں کے تھوڑی ہم ذمہ دار ہیں. یہ تو ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ کہ اگر تقلید کی جائے گی تو کس کی, مجتہد کی. اور اس میں بھی ہر قول کی نہیں کی جاتی, اس میں بھی اصول اور ضابطے ہیں. بعض دفعہ مجتہد کے قول کو بھی چھوڑا جاتا ہے. مشائخ میں اصحاب ترجیح ہیں, مجتہدین سے مختلف چیزیں منقول ہیں. تو کچھ مشائخ کو اللہ نے علم دیا تھا, ان کی تقلید تو نہیں ہوتی لیکن وہ مجتہدین کے قول میں ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو پورا سلیبس ہے, پورا نصاب ہے. تبھی کتنے اقوال ہیں ابو حنیفہ کے چھوڑ دیے, امام یوسف کا قول لیا. کتنے اقوال میں امام محمد کے قول کو لیا. کتنے میں 3 کو چھوڑ کے امام ظفر کے قول کو لیا. کتنوں میں 4 کو چھوڑ کے امام مالک کے قول کو لیا ہے. لیکن ایک یہ اندھیر نگری نہیں ہے کہ جو اٹھائے گا منہ اٹھا کے کھڑک کر کے یوں فتویٰ دے دیا, ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا میں نے کوئی فتویٰ ایسا دیا آج تک کہ دنیا بھر کے علماء نے میرے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہو کہ بھئی یہ غلط ہے؟ سب کو پتا ہے بھئی یہی ہے. مفتابی قول فقہ حنفی میں کیا ہے, یہی ہے. تو وہ اور کوئی بھی کوئی دنیا میں حنفی عالم ہوگا فتویٰ دے گا, سارے اس کو کہہ رہے ہوں گے بھائی, کیونکہ اس نے وہ پابند ہے نا, قرآن و حدیث کی تشریح میں بے لگام نہیں ہے وہ. ہاں کوئی بدعت کی طرف مائل کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ تو پھر سب اس کو غلط کہیں گے. اور اگر میں کوئی غلط فتویٰ دوں گا بھی تو پھر سارے علماء اس کے اگینسٹ میں بات شروع کر دیں گے کہ یہ کیا تم نے یہ کیا کہاں سے دے گا. لیکن اہل حدیث حضرات میں ایسا نہیں ہے, اس میں تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن نہ ان پہ حجت تمام کی. میں نے خود ایک اہل حدیث عالم کے پیچھے نماز پڑھی جمعے کی یارام باغ میں نا, میں جب وہاں گیا تو وہ ان اہل حدیث نے وہ جمعے سے پہلے خطبہ دے رہے تھے, اردو میں تقریر کر رہے تھے, وہ ان سے کہیں کسی نے کوئی اہل حدیث چپک گیا تھا ان پہ کہ آپ جو نماز پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہو یہ کہاں سے حلال, قرآن حدیث سے کوئی ایک صحابی دکھاؤ جس نے نماز پڑھانے کی تنخواہ لی ہو. اب وہ تو بےچارے ہر وقت ہم قرآن حدیث انہیں دکھا تو دو, وہ ایسا چپکا ہے نا ان کے لیے, ان امام کے لیے جان چھڑانا مشکل. میرے پاس جواب آسان ہوگا, بھائی تواتر عملی ہے, اجماع ہے, اور ہمارے ہاں مفتابی قول کیا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کی تنخواہ جائز نہیں ہے, لیکن اس میں امام صاحب کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے کیونکہ حکومت کی ہے نا. احناف نے دیکھا بھائی اس کے بغیر سسٹم چل نہیں سکتا, امام شافعی کے قول کو لیا, اس میں امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. بھائی پورا دنیا میں ایک نظام جب چلے گا تو امام کو اگر آپ تنخواہ ہی نہیں دیں گے تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی, کوئی بھی نہیں نماز پڑھائے گا. صحابہ کا دور الگ تھا تو اس میں گنجائش کہاں سے لی ہے, امام شافعی کے قول سے لی ہے. اب وہ اہل حدیث کو چپک گیا کہ آپ یہ تنخواہ, وہ اتنا پورا 1 گھنٹہ بیچاروں نے بیان ہی اسی پہ کیا ہے, اور وہ حدیث لے کر آئے, وہ حدیث سے بھی بات بنی نہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک صحابی تھے, بچے تھے, وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے وہ سطر کھل جاتا تھا نا, چادر نہیں تھی بیچاروں کے پاس پوری, تو پھر کچھ لوگوں نے چندہ کر کے ان کو یا کچھ نے ہدیہ گفٹ کیا کہ بھئی وہ اظہار باندھ لیا کریں آپ. خواتین بھی نماز پڑھتی تھی, بڑی زبردست حدیث ہے وہ. انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو ہم سے ہمارے امام کا سطر چھپا لے. حالانکہ وہ تو نابالغ تھے, شرعاً نابالغ کی امامت بھی جائز نہیں ہے, بالغوں کو نماز نہیں پڑھا سکتے کیونکہ یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے. ابتدائی اسلام میں بہت سی چیزوں کو برداشت کیا گیا تھا کہ چلو اب فی الحال چلنے دو ان کو, کسی طرح نماز پہ آ جائیں, تو ورنہ نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے. اور ویسے بھی سطر جب کھلتا تھا تو نماز تو ویسے ہی ٹوٹ گئی نا, لیکن ابتدائی اسلام میں بہت سی چیزوں میں تسامح کیا گیا ہے. تو اب وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی ضرورتیں پوری کرنا کس کے ذمہ ہے, تو وہ یہ حدیث دے رہا. حالانکہ یہ حدیث آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. بھائی کسی امام کے پاس پاجامہ بھی اگر نہیں ہے تو اس کو تو عوام چندہ کر کے دے سکتی ہے, لیکن 1 لاکھ تنخواہ, ائمہ حرمین کی کم تنخواہ ہوگی, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ لے رہے ہوں,
لیکن بحریہ ٹاؤن کے امام کی تنخواہ دیکھ لو اور بڑی بڑی, یہ تو ہم لوگ ہی غریب غربا چل رہے ہیں انڈا موڑ پہ, ورنہ اماموں کی تنخواہیں دیکھ لو آپ, تو کیا سب حرام ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو فقہ کو آپ کو فالو, وہ سارے ان پروسیس سے گزر کے ایک مرتب چیز ہے, اس میں پتہ ہے کہ کیا چیز مارکیٹ میں چل سکتی ہے کیا. تبھی ہر تھوڑے دن میں کوئی پیدا ہوتا ہے. امام مولانا امین صفدر روکاڑی صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ایک جماعت المسلمین کا بندہ نا بار بار کہ یہ امام جو تنخواہ لیتا ہے نا, یہ اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں بیچتا ہے. کیونکہ قرآن بھی پڑھتا ہے نا وہ نماز, اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں بیچتا ہے. قرآن میں حرام ہے نا یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے تھے, حالانکہ اس کا مطلب ہے وہ تحریف کرتے تھے, لیکن چونکہ لفظ تو ظاہری الفاظ تو یہی ہیں کہ اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں بیچتے تھے. تو انہوں نے کہا ایک دن اسی طرح کوئی میرے ساتھ کہہ رہا تھا, تو میں نے کہا تو نے یہ جس قرآن میں پڑھا ہے وہ تو نے خریدا کہاں سے؟ وہ کہہ رہے پتہ نہیں فلانی تاج کمپنی کا قرآن تھا, میں نے فلاں دکان. کیا اس کو تو نے نہیں کہا یہ آیت سنائی کہ کمبخت اللہ نے کہا میری آیات کو مت بیچو اور تو پورا قرآن بیچ رہا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی قرآن حدیث کو سب مانتے ہیں, ایک فہم ہے قرآن حدیث, کس نے سمجھی ہے؟ فقہاء نے. اور صدیوں سے ایک رشتہ چلا آ رہا ہے, اسی سے کنیکٹ رہو گے تو گمراہی سے بچو گے, ادروائز لیبل اتحاد کا لگے گا لیکن اتحاد ہوگا نہیں, ٹکڑوں میں بٹتے چلے جا. یہ اس سلسلے میں پوری میں نے بات کی. اچھا بھائی آخری سوال مصعب, بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں دے رہے جبکہ ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں, لیکن وہ بلا وجہ رشتوں میں نقص نکالتے ہیں اور شادی ٹالتے ہیں. بہن کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی اور والدہ سے بھی بری طرح بات کرتے ہیں اور خرچہ نہیں دیتے. گھر پر اگر خرچہ دیں تو گالم گلوچ کرتے ہیں. ایسی صورت میں والدہ اور باقی بہن بھائی کیا کریں؟ بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں دے رہے. یار بہت سے اباؤں نے بڑا ظلم کر رکھا ہے اپنی بچیوں, تو پھر باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے, کورٹ میرج کی طرف جائیں, کچھ بھی کریں, شادی کریں اس کی. اسٹاک مارکیٹ میں کچھ شیئر, اچھا جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں نا ان کے ماں باپ میں بھی ایک بڑا فالٹ ہے, ان کے تو بہن بھائی بھی نہیں کرنے دے رہے ہوتے بہت دفعہ شادی, گھر میں کما کے لا رہی ہوتی. بڑے واقعات ہیں یار. چند دن پہلے بھی خاتون آئی بیچاری 35 سال کی ہو گئی ہے, جاب کر رہی ہے اور اب وہ ارننگ آ رہی ہے, تو ماں باپ شادی نہیں کرنے دے رہے, اسی غربت مہنگائی ہے بیٹا تم کما کے دے, اور ان کو بڑا پڑھنے کا شوق